السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے، آج کی تازہ جو رپورٹ ہے، یعنی آج تاریخ ہے 27 مارچ سن 2020، آج کے دن میں پاکستان میں 116 کیسز کرونا کے نئے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 1179 ہو چکی ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اور پچھلے 3 دن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں 21 لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں، الحمدللہ فللہ الحمد، اور 5 کی حالت غیر ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اور اس وقت تقریباً 1149 لوگ زیر علاج ہیں، اور اب یہ جو کچھ دن آگے آ رہے ہیں، یہ تقریباً کہہ لیں 10 سے 12 دن میں کافی زیادہ مریض سامنے آنے کے خدشات ہیں، کیونکہ وائرس کا یہ پیک ٹائم ہے۔ اور ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، اپنے بچوں کو گھروں تک محدود رکھیں، بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہ نکلیں۔ اگر نکلنا بھی پڑے تو گلوز اور جو ہے آپ کا ماسک وہ ہر وقت آپ کے چہرے پر ہونا چاہیے۔ احتیاط کیجئے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ پاک کی آزمائش کو بہت جلد انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کل بہت سے احباب کالز بھی آ رہی ہیں مسلسل، کراچی سے بھی کال آئی، ڈیرہ اسماعیل خان سے کال آئی، کافی لوگوں نے کالز کی، اور واٹس ایپ پہ بھی پوچھا کہ جس کا ذرا سا بھی گلا خراب ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہیں مجھے اللہ معاف فرمائے، کہیں کورونا کی وہ علامات ظاہر تو نہیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، ان کا مورال بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حفاظت کریں، اپنے آپ کو سیو رکھیں، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں عرض کیے دیتا ہوں، ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے پاس جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اگر محدود ہیں تو اپنے گھر میں اپنا علاج کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہماری تمام گورنمنٹ باڈی جو ہے وہ اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں آپ کی خدمت کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ڈاکٹرز کو، ہماری آرمی کو، ہماری پولیس کو اور دوسرے اداروں کو اللہ پاک اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو گلے کی خرابی کی صورتحال جب سامنے آتی ہے تو عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ میری جو سابقہ ویڈیوز ہیں اس میں ایک ویڈیو میں نے ایک جو شاندار نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے آپ سے شیئر کیا تھا، اس کے ٹوٹل 7 اجزاء تھے۔ اس میں گاؤزبان، ملٹھی، تخم ختمی، تخم خبازی، گل بنفشہ، عناب اور سپستان یعنی لسوڑیاں، ٹوٹل 7 اجزاء تھے۔ اس کا قہوہ بنا کر، اس کا جوشاندہ بنا کر آپ دن میں 3 بار 1 کپ، اس میں اگر آپ کو شربت توت سے یا کسی اچھی کمپنی کا مل جائے تو وہ 2 چمچ چینی کی جگہ پہ شامل کریں، اگر وہ نہیں تو شہد شامل کریں، سب سے بیسٹ ہے۔ شہد نہیں ہے تو گڑ کو شامل کر لیں، دن میں 3 بار پئیں۔ آپ کے گلے کی جو خراش ہے، آپ کا جو بلغم گلے میں بڑھ رہا ہے، جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہم کی کیفیت ہے، تو وہ یہ جوشاندہ لیں، انشاءاللہ 1 دن میں ہی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر گلے کا درد ہے تو گلے کے درد کے لیے ہم نے ٹونسلز کے لیے ایک مجون زیتون کے نام سے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں ہے کست شیریں، کست البحری کہتے ہیں اس کو، یہ طب نبوی کا نسخہ ہے۔ کست شیریں 250 گرام، کلونجی 50 گرام، اس کا پاؤڈر کر لیں انتہائی باریک، اور اس میں زیتون کا خالص تیل کم از کم اس موسم میں آپ اس میں آدھ پاؤ زیتون کا تیل ڈالیں، اور شہد اتنی مقدار میں ڈالیں کہ وہ معجون کی شکل میں آ جائے۔ اگر آپ معجون کی شکل میں استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پاؤڈر فارم میں اس کو رکھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معجون زیتون ڈال کے آپ اور شہد ڈال کے بنائیں گے، اس کا 1 چائے والا چمچ یہ بھی دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں۔ اوپر سے یہ جو 7 اجزاء کا قہوہ میں نے عرض کیا ہے جو شاندار، اس کو پئیں تو انشاءاللہ یہ جو ہلکی پھلکی کیفیت ہے گلے کی خرابی کی، ہلکا پھلکا بخار جو ہے، طبیعت میں نکاہت ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس سے 2 دن کے اندر مکمل افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی علامات برقرار رہیں، جو کورونا کی ایک ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، پھر بھی علامات برقرار رہیں تو آپ قریبی ڈاکٹر سے، قریبی معالج سے ضرور رجوع کریں، بالکل بھی سستی نہ کریں۔ بقیہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجئے، صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام ضرور کیجئے۔ اللہ نے موقع دیا ہے گھروں میں بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ مالک ناراض ہے، رب ناراض ہے ہمارے ساتھ، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اذکار کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اور اس کے بعد جو مسنون وظائف ہیں ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ پاک عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔